بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 14 دسمبر کا آغاز ہو گیا ہے جمعرات کے دن کا، لیکن بات کریں گے کل 13 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی سماعت، جس کا مختصر حوال میں نے آپ سے شیئر کر دیا تھا۔ لیکن کل لڑائی کیسے ہوئی اور اس کے علاوہ پوری سماعت کا حوال میں جلدی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پوائنٹس کی صورت میں۔ دیکھیں 11:56 پر سماعت کا آغاز ہوا، 11:30 بجے سماعت ہونی تھی، 11:56 پر سماعت کا آغاز ہوا، ججز آ کر بیٹھے۔ سماعت جیسے ہی شروع ہوئی تو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے جو درخواست گزار تھے ان کو روشنم پر بلایا، تو عمر گیلانی صاحب جو ہیں وہ روشنم کے سامنے آئے رائٹ سائڈ پر، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہماری ایک سی ایم ہے، ہماری ایک درخواست ہے۔ یہ وہ اس درخواست کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ جواد احمد خواجہ صاحب کی جانب سے تھی کہ سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ پہلے جب وہ بہانہ بنا کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب بینچ سے بھاگ گئے تھے، تو اس وقت سردار طارق مسعود صاحب نے ان درخواستوں کی مینٹینیبلٹی قابل سماعت ہونے پر فیصلہ سنا دیا تھا۔ تو کیونکہ آپ فیصلہ سنا چکے ہیں تو آپ تو بینچ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو سردار طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، پہلے درخواست گزاروں کو تو سن لیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جی پہلے آپ اعتراض سنیں۔ پھر اعتراض حسن صاحب بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جب کسی جج پر اعتراض ہو جاتا ہے تو پھر پہلے ریکیوزل سنا جاتا ہے۔ سردار طارق مسعود صاحب نے ان کو کہا، اعتزاز احسن صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو، فیصل صدیقی صاحب کو، لطیف کھوسہ صاحب، یہ سب وہاں پر روشنم پر موجود تھے، ان سب سے کہا کہ آپ کو نوٹس ہو گیا، کیونکہ پہلے ان کی درخواستوں پر فیصلہ ہوا تھا اور اس فیصلے کی اپیل میں کیونکہ دوسری پارٹیاں آئی ہیں تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو نوٹس ہو گیا؟ ابھی نوٹس تو ہو پھر دیکھ لیں گے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ پہلے آپ اعتراض سنیں، آپ ہمارے اعتراض کے باوجود بیٹھ کر اور آپ مین کیس سن رہے ہیں۔ تو سردار طارق مسعود صاحب کہتے ہیں تو بیٹھ کر نہ سنوں تو کھڑے ہو کر سنوں۔ اچھا میں چلیں آگے چل کے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مطلب ایک سپریم کورٹ کے جج میں اور ایک گلی محلے کے کنٹٹے کی زبان میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عدلیہ کا معیار اتنا گرتا چلا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو مطلب یہ نہ بتایا جائے کہ یہ جج صاحب نے کہا ہے، اور صرف یہ کہا جائے کہ اگر کوئی تو تڑاک کر کے بات کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں نہیں کرتا، تو یہ کس کی زبان ہوگی؟ تو آپ فوراً کہیں گے یہ کسی گلی محلے کے کنٹٹے کی زبان ہوگی، یہ کسی جج کی زبان نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارے ججز کو مہربانی کرنی چاہیے، تھوڑا سا گلی محلے کے کنٹٹے اور یہ جو لوفر پھر رہے ہوتے ہیں ان کی جو زبان ہوتی ہے ان میں اور ہمارے معزز ججز کی زبان میں اور کردار میں فرق ہونا چاہیے، ان کے رویوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سردار طارق مسعود صاحب نے جب یہ کہا کہ تو بیٹھ کر نہ سنوں تو کھڑا ہو کر سنوں، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ آپ قابل سماعت ہونے پر، ان درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اپنی رائے دے چکے ہیں۔ پھر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ اور بھی کچھ اعتراضات ہیں۔ انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کہا وفاق اور صوبوں نے پرائیویٹ وکلا جو ہیں وہ انگیج کیے ہیں، تو کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ جو سرکار کے جب اتنے بڑے بڑے وکلا موجود ہیں، ایڈوکیٹ جنرل موجود ہیں، اٹارنی جنرل موجود ہیں، اٹارنی جنرل کے نیچے ایک پوری فوج ظفر موج ہوتی ہے وکلا کی، جب وہ موجود ہیں تو پھر سرکار اپنے کسی بھی کیس میں پرائیویٹ وکلا کو انگیج نہیں کر سکتی جن کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بھاری فیسیں دی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا ٹیکنیکل معاملہ آ جاتا ہے جس میں اٹارنی جنرل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لیگل ٹیم کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو پھر وہ کوئی پرائیویٹ وکیل انگیج کریں گے، لیکن اس کے لیے ایک وہ سرٹیفکیٹ دے گا اٹارنی جنرل آفس کہ جناب اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا، وکیل اتنا لائق وکیل نہیں تھا، لہٰذا ہم پرائیویٹ وکیل انگیج کر رہے ہیں۔ تو یہ جب بات کی فیصل صدیقی صاحب نے، تو اس پر اٹارنی جنرل پاکستان مسعود عثمان اعوان صاحب نے کہا کہ ہم نے تمام فارمیلٹیز اور قانونی تقاضے پورے کر لیے ہیں، یہ جو پرائیویٹ وکلا کو انگیج کیا گیا ہے۔ سردار طارق مسعود صاحب نے پھر کہا کہ بیٹھیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ فیصلے کی معطلی مانگ رہے ہیں، تو سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کیا ہو گئی یہ معطلی؟ نوٹس کیے بغیر ہم معطل کر دیں گے؟ تو دوسرا یہ ہے کہ اپیل آتی ہے تو فیصلے کیا معطل نہیں ہوتے؟ اور شروع میں ہی انہوں نے آگے چل کے اپنا مائنڈ خیر دے دیا تھا۔ اچھا، اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ریکیوزل ہوگی۔ پھر سردار طارق مسعود صاحب سیدھے ہو گئے، کہتے ہیں اچھا بتائیں کس نے دائر کی ہے درخواست؟ تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جواد احمد خواجہ صاحب نے۔ تو آگے سے انہوں نے نہ یہ کہا کہ جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب یا جسٹس جواد احمد خواجہ یا جواد احمد خواجہ صاحب، مطلب کوئی احترام سے انہوں نے نام نہیں لیا، اور سردار طارق مسعود صاحب کہتے ہیں اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ جج فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ریکیوز کرنا یا نہیں کرتا، نہیں کرتا، مرضی میری نہیں کرتا۔ اور کچھ دوستوں نے آگے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کر لیں، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ میں نے کیونکہ میں اس وقت لکھ رہا تھا جلدی جو میں نے لکھا وہ یہی ہے کہ نہیں کرتا، چلیں
تو آگے کچھ دوستوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا کر لیں گے. اچھا اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم اس نقطے پر دلائل دینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اسسٹ کرنا چاہتے ہیں اس نقطے پر. تو اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ ہم اس نقطے کو پریس ہی نہیں کرتے, یعنی جس کا وہ مینٹینیبلٹی والا ہے اس کو ہم پریس ہی نہیں کرتے. پھر محمد علی مظہر صاحب ریسکیو کرنے کے لیے آئے سردار طارق مسعود صاحب کو. 2 ججز آج ریسکیو کرتے رہے سردار طارق مسعود صاحب کو. ایک سب سے زیادہ امین الدین خان صاحب, جو ویسے نہیں بولتے کیسز میں لیکن پوری طرح سے وہ ریسکیو کر رہے تھے سردار طارق مسعود صاحب کو, کیونکہ جسٹس امین الدین خان صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں فیصلہ آیا تھا اور جو ان کے بیوی بچوں کے انڈکلیئرڈ اثاثوں و جائیدادوں کا معاملہ تھا, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس بننے کے بعد پہلے دن سے امین الدین خان صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. تو محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ دیکھیں مینٹینیبلٹی کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے, اب تو مین فیصلہ آ چکا ہے, تو اب تو وہ معاملہ ہی نہیں رہا مینٹینیبلٹی یہ والا کہ وہ درخواستیں قابل سماعت تھیں یا نہیں تھیں. اس کے بعد کہا گیا کہ جی آئیں جی شہداء فورم سب سے پہلے آ جائے, جن کی سب سے پہلے درخواست آئی تھی. پھر پوچھا گیا شہداء فورم کیا ہے, بتایا گیا کہ یہ بلوچستان کے شہداء کا ایک فورم ہے, جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کا ایک فورم ہے. پھر اٹارنی جنرل صاحب آئے تو کہا گیا کہ پہلے جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب کو سن لیں جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں. اور کچھ جب وہ ذکر ہو رہا تھا کون کون سی اپیلیں آئی ہیں, تو امین الدین خان صاحب کو سب سے زیادہ پتا تھا کہ کون کون سی جو ہیں وہ پیٹیشنز آئی ہیں. کچھ پیٹیشنز کا ذکر نہیں کیا تھا اٹارنی جنرل نے, لیکن امین الدین خان صاحب نے کہا کہ نہیں وہ فلاں فلاں بھی ہیں, تو ان کو زیادہ پتا تھا امین الدین خان صاحب کو. اور آج جو اس سماعت میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ کیونکہ بینچ کے اوپر بہت زیادہ سوالات تھے کہ سینئر ججز کو شامل نہیں کیا گیا, اور یہ 6 جج کیسے 5 ججز کے فیصلے کو سن سکتے ہیں. اور یہ بھی سوال تھا کہ کیونکہ اب ہمارے دوست احمد عدیل سرفراز نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے اپنے ویلاگ میں کہ جو اعجاز الاحسن صاحب نے جو لیٹر لکھا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کمیٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ 7 رکنی یہ بینچ بنے گا, سینئرٹی کی بنیاد پر بنے گا, اور اگر کوئی جج کہے گا کہ میں بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتا تو پھر اگلا جج جو ہے وہ شامل ہوگا. یہاں پر احمد عدیل سرفراز صاحب نے انکشاف کیا کہ جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں ان سے پوچھا ہی نہیں گیا اس بینچ میں بیٹھنے کے لیے, شامل کرنے کے لیے. حالانکہ کمیٹی میں یہ طے ہوا تھا جو اعجاز الاحسن صاحب نے جو خط لکھا تھا کہ سینئرٹی کی بنیاد پہ بینچ ہوگا, اور جو سینئرٹی کی بنیاد پہ بینچ ہوگا اس میں مطلب سینئرٹی کی بنیاد پہ ججز ہوں گے. تو اب اس میں جو عطر من اللہ صاحب کو جو نہیں رکھا گیا اور جمال خان مندوخیل صاحب کو نہیں رکھا گیا, اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اور بات وہی ہو رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو جس طرح کا بینچ فکسنگ کر کے فیصلہ لینا چاہتے تھے اس کے لیے مس فٹ تھے جمال خان مندوخیل صاحب اور عطر من اللہ صاحب. اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے مسرت ہلالی صاحبہ کو کہ مسرت ہلالی صاحبہ نے جو ہے وہ بڑا دبنگ انہوں نے کام کیا کہ وہ کم از کم اس کھیل کا ایسا نہیں بنی. اور آج ایسا نہیں ہوا تھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ججز جو ہیں وہ نوٹ لکھ کے لائے ہوئے ہوتے تھے بندیال صاحب کے دور میں, پہلے میں نوٹ پڑھنا چاہتا ہوں, اور نوٹ پڑھ کے کہتے تھے کہ جناب وہ سینئر ججز کو شامل نہیں کیا گیا تو بینچ ٹھیک نہیں بنا تو ہم نہیں بیٹھتے اور ہم نہیں سنتے. آج ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, سب اوکے تھا. اس کے بعد خواجہ حارث صاحب نے دلائل کا آغاز کیا. تو خواجہ حارث صاحب نے جو سپریم کورٹ کا 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے وہ پڑھا, جو شارٹ آرڈر ہے وہ پڑھا, اور اس کے بعد انہوں نے دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ FBLE کیس ہو, ڈسٹرکٹ بار کیس ہو, ان میں جو ہے وہ ججز ان جو آرمی ایکٹ کے ان شکوں کو جو ہے وہ آئین کے مطابق قرار دے چکے ہیں, اور کہیں آئین سے ان کو متصادم قرار نہیں دیا گیا. تو ان 5 ججز نے بھی نہیں, 4 ججز نے ان شکوں کو اڑا دیا ہے. اور انہوں نے سردار طارق مسعود صاحب نے بھی بہت انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ 2 لائنوں میں 2 قانون ہی اڑا دیے, کوئی ریزننگ بھی نہیں دی, اور 2 لائنوں میں 2 قانون اڑا دیے مکمل, تو یہ کیسے کر سکتے تھے. انہوں نے شروع میں سردار طارق مسعود صاحب نے سپریم کورٹ کے 5 ججز یعنی وہ 4-1 سے ان شکوں کی حد تک 4-1 سے فیصلہ تھا, اس کو 4-1 سے اس لیے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. تو انہوں نے باقی جو 9 مئی اور 10 مئی کے گرفتار جو شہری تھے ان کی حد تک تو 5 ججز کا متفقہ فیصلہ تھا 5-0 سے تھا کہ ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. لیکن جو سیکشنز ہیں جو آرمی ترمیمی ایکٹ اور وہ سارے اس کے متعلقہ جو سیکشنز ہیں وہ جو کالعدم کیے تھے وہ 4 ججز نے کیے تھے, اور یحییٰ افریدی صاحب نے اس پہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ رکھا تھا. تو خواجہ حارث صاحب ہمارے لیے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ 4 ججز
اس کو نہیں اڑا سکتے تھے کیونکہ ان سے زیادہ ججز نے آلریڈی ان کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے اپنے فیصلوں میں۔ محمد علی مظہر صاحب نے سوال کیا کہ آپ اس ٹرائل میں فیئر ٹرائل کو کیسے سیف گارڈ کریں گے، انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا، تو پھر اس پر خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ یہ اسپیشل لاء ہے، اور پھر انہوں نے آئین کے آرٹیکل 8(3) کا حوالہ دیا کہ جہاں پہ ملٹری سے ریلیٹڈ قوانین ہوں گے وہاں پہ اس طرح سے انسانی بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ اس طرح سے وہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے ذکر کیا خواجہ عارف صاحب نے کہ مسئلہ ان 103 یا 104 لوگوں کا نہیں ہے، اس میں کلبھوشن کا کیس بھی افیکٹ ہو رہا ہے، ڈاکٹر وہ جو آفریدی ہیں ان کا بھی کیس افیکٹ ہو رہا ہے، اور اس طرح کے لوگ جو گرفتار ہوں گے جو غیر ملکی اور جو سنگین دہشت گردی کے معاملات میں ملوث ہوں گے ان کا بھی اب ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں، کیونکہ وہ متعلقہ سیکشنز ہی اڑا دیے گئے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ ٹرائل ان کا شروع ہو گیا تھا، تو بتایا گیا کہ ٹرائل ابتدائی مراحل میں تھا، کچھ پر فرد جرم عائد ہو گئی تھی، اور اٹارنی جنرل نے بہت اہم بیان دیا، انہوں نے کہا کہ گڈ نمبر ہے ان لوگوں کا جو بری ہو جائیں گے اس کیس میں، جو 104 لوگ ہیں، 103-4 ان میں سے گڈ نمبر ہے جو کہ بری ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ ٹرائل کو روک دیا گیا، ٹرائل نہ روکا جاتا تو آپ کا کئی لوگ بری ہو گئے ہوتے۔ ان لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ ان کا ٹرائل جاری رہے، اور ان میں سے جس نے بری ہونا ہے بری ہو جائے گا، سزائیں بہت کم ہیں، کچھ کا یہ ہوگا کہ ان کی یہ 7-8 ماہ کی سزا بھی اس میں کاؤنٹ ہوگی، 382 کا ان کو فائدہ ہوگا، اور وہ بھی جلدی باہر آ جائیں گے۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے پوچھا کہ ملٹری کورٹ میں جب یہ کیس سنے جاتے ہیں تو کون پریزائڈ کرتا ہے، تو اعتزاز احسن صاحب یہاں پر بولے کہ کوئی میجر یا کرنل پریزائڈ کرتا ہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ایک میجر یا کرنل جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اپنے کور کمانڈر کے یا اپنے کمانڈر کے خلاف جا سکتا ہے، جب اوپر کے فورم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ لوگ گلٹی ہیں، تو نیچے کوئی ماتحت آفیسر کیسے پریزائڈ کرتے ہوئے ان کے خلاف جا سکتا ہے۔ اور اٹارنی جنرل نے یہاں پر یہ کہا کہ ہم نے ان پر وہ چارجز نہیں لگائے جن میں بہت زیادہ سزا ہو، میکسیمم 3 سال سزا ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سزائے موت ہوگی اور سزائے موت ان کو دے دی جائے گی، میکسیمم 3 سال سزا ہے، اور ان کے اوپر وہ سیکشنز نہیں لگائے گئے جو ہارڈ کور دہشت گردوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے شہری ہیں، مس گائیڈڈ ہیں لیکن ہمارے اپنے شہری ہیں۔ اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، فیصلہ معطل نہیں کر سکتے، آپ جو اس کو معطل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تمام ججز برابر ہیں، تو وہ بھی تو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جن کا یہ فیصلہ ہے، تو آپ بیٹھ کے کیسے ان کا فیصلہ اس طرح سے معطل کر سکتے ہیں؟ تو اس پر سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ یہ ایپلیٹ فورم ہے، اگر ایپلیٹ فورم نہ ہو تو پھر فائدہ کیا، پھر ہم کیا سن رہے ہیں، تو یہ ایپلیٹ فورم ہے، یہ کر سکتا ہے۔ سردار طارق مسعود صاحب نے یہاں پر کہا کہ کل جو 23 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کو شہید کرنے والے دہشت گردوں کا ٹرائل اب کہاں پر ہوگا، یہاں تو شکیں اڑا دی گئی ہیں، تو بتائیں نا ان کے ساتھ کیا کیا جائے، وہ جو دہشت گرد جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ سلمان حکم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم اس پوائنٹ پر آپ کو اسسٹ کریں گے، دنیا بھر میں دہشت گردی ہے، ہم سیر حاصل اس پہ آپ کے سامنے بحث کریں گے کہ دنیا میں دہشت گردی کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، ہم اس پہ آپ کو بالکل بتائیں گے۔ اور پھر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ خدا را آپ ان نہتے شہریوں کا دہشت گردوں سے موازنہ نہ کریں، دہشت گرد تو ہاتھ میں بارود اور ہتھیار لے کر آتے ہیں، یہ نہتے لوگ تھے۔ اور سردار طارق مسعود صاحب نے یہاں پر بھی کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ کون کس ارادے سے یہاں پر آیا تھا، کون ویسے آیا تھا اور کون کسی خطرناک ارادے سے آیا تھا، یعنی پی ٹی آئی کے جو لوگ آئے تھے۔ اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ 353 لوگوں کے کیسز گئے تھے پشاور ہائی کورٹ کے وقار سیٹھ صاحب کے پاس، اور 353 کے 353 جن کو ملٹری کورٹ نے سزائیں دی تھی اس میں کاپی پیسٹ اعتراف تھا صرف، اور گلٹی لکھا ہوا تھا۔ اور یہاں پر مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی کچھ ریمارکس دیے شمائل بٹ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ جب میں پشاور میں تھی تو ہم نے ملٹری کورٹ کے کیسز دیکھے تھے، ان کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہی تھی شمائل بٹ صاحب کو کہ کس طرح کا اس میں ایویڈنس اور کیا چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ ایک طرح سے اعتزاز احسن صاحب کی بات کی توثیق کر رہی تھی۔ 175(3) آرٹیکل 175(3) کا ذکر ہوا، جس میں جو وکلا ہیں اعتزاز احسن صاحب وغیرہ وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ملٹری کے اندر جو سماعت ہو رہی ہے اس کو وہ جو پریزائڈ کر رہا ہے کوئی میجر یا کرنل، اس کو آپ عدالت نہیں کہہ سکتے، اور جو ایک آئین کی اسکیم ہے اس میں جوڈیشری جو ہے وہ انتظامیہ سے الگ ہے۔ اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ عدالت کا کلر خاکی نہیں ہو سکتا، اور اس پر سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ ہم نے سب نے کالے کوٹ پہنے ہوئے ہیں لیکن ہم سب کا ذہن اپنا ہے اور ہر ایک اپنا آزاد ذہن رکھتا ہے۔ اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ پہلے آپ ریکیوزل سنیں، جب سلمان حکم راجہ صاحب نے بنیادی انسانی حقوق کی بات کی تو سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں یہ ہیومن رائٹس ہمیں کہاں لے کر جائیں گے۔ میں تو کیونکہ اس وقت نیچے دیکھ کر لکھ رہا تھا، تو ہماری جو کلیگ ہیں مریم نواز، ان کا میں نے کلپ ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سردار طارق مسعود صاحب نے آئین کی کتاب کو پھینکتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں، یہ فنڈامنٹل رائٹس پتہ نہیں ہمیں
کہاں لے کر جائیں گے. اور سلمان قناجہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میں تو صرف ایک اس سویلین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جو اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں. کچھ اور جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں ان کی درخواستیں بھی آئی ہیں لیکن وہ فکس نہیں ہوئیں. فیصل صدیقی صاحب نے ایک وہاں پر آپشن دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر حکومت کو یہ مسئلہ ہے کہ جو اس کو قلعدم کیا گیا ہے, جو شکیں قلعدم ہوئی ہیں جن کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے دہشت گردوں کا ٹرائل کرنا ہے, تو آپ ایسے کریں کہ آپ ان شکوں کی حد تک سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیں اور 9 اور 10 مئی کے جو گرفتار جو شہری ہیں ان کی حد تک کا فیصلہ معطل نہ کریں. ان کو یہ بالکل جس طرح سے ان کو رہا کرنا چاہیے رہا کریں, لیکن عدالت نے ان کی یہ بات نہیں مانی اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ محفوظ ہوا اور جو فیصلہ ہے وہ آپ سن چکے ہیں. مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ جو ملٹری کورٹ کو پریزائڈ کرنے والے ہیں میجر یا کرنل, کیا ان کے پاس بیل دینے کا بھی اختیار ہوتا ہے یا صرف سزا ہی انہوں نے سنانی ہوتی ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کے پاس بیل دینے کا اختیار نہیں ہوتا. اور پھر سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ اگر 40 دن کچھ نہیں ہوا تو 15-20 دن اور بھی کچھ نہیں ہوگا, اور پھر اس طرح سے فیصلہ محفوظ ہوا اور فیصلہ آ کر سنا دیا گیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے سویلین کے جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی اجازت دے دی گئی اور کہا گیا کہ ان کے ٹرائل آپ مکمل کر لیں, فیصلے نہ سنائیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو لوگ بری ہو جائیں گے اور ان کے فیصلے بھی نہیں سنائے جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ چھٹیوں پر ہے اور ججز چھٹیوں پر ہوں گے, اور اب جنوری کے تیسرے ہفتے تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہے. تو یہ سماعت کا احوال ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.